یہ جو کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہم دوبارہ اس موڑ پہ کھڑے ہیں آج کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، آج ہم دوبارہ اس موڑ پہ آ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے ہیں اپنے لیے، بیٹیوں کو ہم وہ محبت نہیں دیتے۔ اس زمانے کے لوگ بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم بھی زندہ درگور کرتے ہیں، ہم بھی زندہ درگور کرتے ہیں، لیکن وہ مٹی میں درگور کر دیا کرتے تھے، ہم اپنے رویوں سے ان کو بار بار زندہ درگور کرتے ہیں، اپنے رویوں سے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو وہ حق نہیں دے گا، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھے گا جو وہ رویہ وہ اپنے بیٹے سے رکھتا ہے، اس کا مطلب باپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا، ایک دفعہ نہیں بار بار کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اس پر ظلم کر کے بار بار درگور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی داماد بن جائے وہ تو اپنے سسرال کو غلام سمجھتا ہے، اگر آپ کسی کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں پھر تو ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ساری زندگی میرا غلام رہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی پیدائش کو جو برا سمجھا جاتا ہے یا ان کو جو حق نہیں دیا جاتا، اس کے اندر ان دامادوں کا پورا پورا حصہ ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اس بیٹی کو کیوں زندہ درگور کیا تھا، ان دامادوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ ایسا حاکمانہ رویہ کیوں رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھنے لگے۔ یہ اذا الموءودۃ سئلت ان کے ساتھ خاص نہیں ہے صرف کہ وہ زندہ درگور کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں زندہ درگور کیا تھا، اور ہم آج اپنے رویوں سے زندہ درگور کرتے ہیں۔ میراث میں حق نہیں دیا جاتا ابھی عورتوں کو، یہ میراث میں حق عرب لوگ بھی نہیں دیتے تھے، وہ جاہلیت والے بھی نہیں دیتے تھے، ہم بھی نہیں دیتے۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ تھا اور ہم مسلمان ہو کے بھی ہماری یہ حالت ہے۔ تو آپ نے بیٹی کا جو حق ہے وہ اس کو دینا ہے، بیوی کا جو حق ہے اس کو دینا ہے، بیوی کو غلام نہیں سمجھنا، اپنی ماں کو اپنا غلام نہیں سمجھنا، گھر کی خواتین کو اپنا غلام نہیں سمجھنا۔ یہ حاکمانہ رویے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بنیادی